بسم اللہ کا فاتحہ. بسم اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلى في شانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين مولى ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پر محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس معبود نے اس شب میں ہمیں اور آپ کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم صادق آل محمد کا ذکر کر سکیں. قبل اس کے کہ چند باتیں آپ کی خدمت میں بیان ہوں، ہم سب مل کر اپنے وقت کے امام کی خدمت میں شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کی تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں. میرے دوستو اور میرے عزیزو، جس امام عالی مقام کی شب شہادت ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مذہب اسی امام عالی مقام سے منسوب ہے. ہمیں جعفری کہا جاتا ہے، یعنی امام علیہ السلام سے ہمارا یہ مذہب منسوب ہے. اس قدر اس امام عالی مقام نے شیعت کے تحفظ کے لیے، شیعت کی بقا کے لیے جانفشانی اور سی و تلاش کی کہ مذہب تشیع منسوب ہو گیا فقہ جعفری سے، مذہب جعفری سے. ایک پورا سسٹم جو بعد از رحلت پیغمبر دین کو نابود کرنے کے لیے شیطان اور شیطانی کارندوں کی جانب سے بنایا گیا تھا، وہ یہ کہ لوگوں کو دین سے دور کر دیا جائے، لوگوں کو قرآن سے دور کر دیا جائے، لوگوں کو قرآن کے معارف سے دور کر دیا جائے، لوگوں کو اہل بیت علیہم السلام سے دور کر دیا جائے. یہ پورا ایک نظام اور ایک سسٹم تھا، جس سسٹم میں دور جاہلیت کو واپس لانا تھا. بس فرق اتنا تھا کہ اب جو دور جاہلیت آتا واپس، وہ بنام دین اور اسلام آتا. لہذا ہر ممکن کوشش دشمنوں کی جانب سے ہوئی
اور احادیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پابندی لگائی گئی، پیغمبر کے نام سے لوگوں کو روکا گیا، پیغمبر کے ذکر سے لوگوں کو روکا گیا، پیغمبر کے وسیع کے ذکر سے لوگوں کو روکا گیا، تاکہ یہ امت قرآن و دین سے دور ہو جائے۔ ایسا پورا ماحول بنایا گیا، ایسے پورے حالات کو کریٹ کیا گیا اور ہر ممکن کوشش ہوئی، لیکن ائمہ حضرات علیہم الصلاۃ والسلام اس دوران خاموش نہیں بیٹھے۔ کبھی جو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت امیر کی 25 سالہ خاموشی کا دور، حضرت امیر کی وہ 25 سالہ خاموشی کا دور نہیں تھا، بلکہ اس مدت میں بھی حضرت امیر حق کے دین کو، دین حق کو لوگوں تک پہنچا رہے تھے، شاگردوں کی تربیت کر رہے تھے، لوگوں تک پیغام حق پہنچا رہے تھے۔ اسی طرح امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں دین کے پیغام کو عام کیا، اور پھر اس کے بعد کربلا کے ماجرا سے آپ سب آگاہ ہیں کہ کربلا نے آ کر اس ظالم اور باطل چہرے کی نقاب کو اتار دیا اور لوگوں کو حقیقت سے آشنا کرا دیا کہ دیکھو، جو لوگ دین کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الدین لعق علی السنتہم، یہ دین ان کی زبانوں پر فقط لقلقے زبانی حد تک ہے، وگرنہ دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر دور امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام آیا۔ اس دور میں آپ نے دعاؤں کے قالب میں معاشرے اور سماج کی تربیت کی، یہاں تک اس سماج کو عروج بخشا، یہاں تک اس سماج کو بلندی بخشی کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شاگردوں کا ایک ہجوم تھا، وہ در اہل بیت جہاں سے لوگوں کو کافی دور کر دیا گیا تھا، لیکن کربلا کے بعد امام سید سجاد کی تربیت کے بعد اس در پہ لوگوں کا آنا پھر دوبارہ شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ دین کی تعلیم، احادیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مقام پر بیان کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر ایک ایسا دور آیا جب دانشگاہ فقہ جعفری اپنے عروج پر پہنچی۔ وہ زمانہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں فقہ جعفری کو جو عروج ملا ہے، کیونکہ حالات سے آپ سب آگاہ ہیں کہ کیوں اتنا موقع فراہم ہوا، کیونکہ دو نظریات اور دو گروہوں میں حکومت کی حصول یابی کی جنگ تھی، اور اس مدت میں ذرا سا موقع جب ملا اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو، تو ایسا پیغام دین عام کیا ہے کہ آج تک اگر روایات کی وادی میں آپ جا کر دیکھیں تو ہزارہ حدیث امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہماری منابع روائی میں آپ کو مل جائیں گی۔ بس میرے دوستو عزیزو، بہت زیادہ خدمات ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، میں ان گفتگو کو آپ کی خدمت میں نہیں بیان کر سکتا کیونکہ وہ کافی طول و تفصیل کی گفتگو ہے۔ آج اس مختصر سی گفتگو میں جو آپ کے حضور میں مجھے کچھ باتیں بیان کرنی ہیں، وہ جو حالات حاضرہ سے بھی مناسب ہیں، وہ بات یہ بیان کرنی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام دیگر ائمہ کی طرح اپنے چاہنے والوں کی نسبت سے کبھی غافل نہیں رہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام ہر لمحہ اپنے چاہنے والوں کے اقوام، احترام اور ان کی حفاظت میں کوشاں رہے۔ کبھی بھی اپنے شیعوں سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے غفلت نہیں برتی، لہذا ہر دل عزیز جو قوم امام کو تھی وہ شیعہ نے حیدر کوار تھے،
لہذا ہر لمحہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چاہنے والوں کی نسبت فکر مند ہوتے، ان کے عقائد کے لحاظ سے، ان کے اعتقاد کے لحاظ سے، ان کے دینی ہونے کے لحاظ سے، ہر طرح سے امام اپنے چاہنے والوں کی تربیت کر رہے تھے۔ میں آج کی اس گفتگو میں جو آپ کی بارگاہ میں ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں، امام اخو الشفیق کی طرح ہوتا ہے، امام ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے، امام بھائی سے زیادہ مہربان ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، اس مہربانی کی اگر میں مثالیں پیش کروں تو بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ کس قدر امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چاہنے والوں پر مہربان اور شفیق تھے۔ بعض روایت میں ملتا ہے کہ یونس نام کا ایک شخص ہے جو امام کے اصحاب میں سے ایک صحابی ہے، یہ خود نقل کرتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ ایک جگہ جا رہا تھا، میں بھی سوار تھا سواری پر اور امام بھی سوار تھے۔ اسی اثنا میں ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں یونس بہت جلد میرے گھر جاؤ، یعنی ساتھ جا رہے ہیں، لیکن ایک مرتبہ امام کہتے یونس جلدی میرے گھر جاؤ، جاؤ وہاں ہمارے اہل بیت میں سے کوئی آیا ہے ہمارے گھر پر مہمان بن کر، تم جلدی پہنچو تاکہ اس کی مہمان نوازی کر سکو۔ ظاہراً مسئلہ ایسا رہا ہوگا کہ امام جس سواری پر سوار رہے ہوں گے وہ کند چل رہی ہوگی، دھیرے چل رہی ہوگی، لہذا امام نے فوراً یونس سے کہا کہ دیکھو ہمارے اہل بیت میں سے کوئی آیا ہے جو ہمارے گھر پر ہمارا مہمان بن کر آیا ہے، تم جلدی جاؤ تاکہ اس کی مہمان نوازی میں کوتاہی نہ ہو، اور پھر پیچھے سے میں بھی پہنچ رہا ہوں۔ میرے دوستو عزیزو، یہ ساری مثالیں جو آپ کے حضور میں پیش کرنا ہے وہ اس لیے کہ دیکھیے امام اپنے چاہنے والوں پر کس قدر مہربان ہیں۔ امام نے یونس کو بھیجا کہ فوراً پہنچو، ہمارے اہل بیت میں سے کوئی وہاں منتظر ہے۔ یونس کہتے ہیں میں نے فکر کیا کہ ہو سکتا ہے امام کے رشتہ داروں میں سے کوئی امام سے ملنے آیا ہو، لہذا امام چاہتے ہیں کہ فوراً میں تیزی کے ساتھ سرعت کے ساتھ امام کے گھر پہنچوں تاکہ اس کی خاطرداری کر سکوں۔ یونس کہتے ہیں جب میں امام کے گھر پہنچا تو میں نے عجیب منظر دیکھا، دروازے پہ عیسیٰ ابن عبداللہ قمی موجود ہیں۔ میں نے جب عیسیٰ ابن عبداللہ قمی کو دیکھا میں نے کہا یہ تو امام کے رشتہ داروں میں سے نہیں ہے، یہ تو امام کے اہل بیت میں سے نہیں ہے، یہ تو عرب بھی نہیں ہے، یہ ایک ایرانی ہیں جو قم سے تشریف لے آئے ہیں۔ کہ میں بہت تعجب میں تھا، بہرکیف حکم امام تھا، لہٰذا میں ان کی خاطرداری کرنے لگا، لیکن جب امام تشریف لائے اور آنے کے بعد میں نے اپنے ذہن و دل و دماغ میں یہ سوچنا شروع کیا کہ آخر عیسیٰ ابن عبداللہ قمی کا تعلق تو عرب سے بھی نہیں ہے بلکہ عجم ہیں، لیکن امام نے مجھ سے جب کہا تھا کہ جاؤ ہمارے اہل بیت میں سے کوئی ہمارے گھر آیا ہے، آخر اس کا معنی کیا ہے؟ کبھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک مرتبہ امام نے فرمایا یونس کیا سوچ رہے ہو، یہ ہمارے اہل بیت میں سے۔ امام کا جو جملہ ہے ہوا منا اہل البیت حیا و میتا، یونس یہ چاہے زندہ ہو چاہے اس دنیا سے چلا جائے یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں امام؟ امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں دیکھو جو ہمارا حقیقی پیروکار ہے وہ ہم اہل بیت میں سے ہے۔ یہ بالکل اس طرح ہے سلمان منا اہل البیت، سلمان کا ظاہراً کوئی تعلق نہیں ہے رشتہ داری کے عنوان سے، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چاہنے والے کے لیے کہیں ہوا منا اہل البیت حیتا و میتا، یعنی امام اس قدر اپنے چاہنے والے سے دوست اور اپنے چاہنے والے سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں وہ دروازے پہ آیا ہے، امام کو یہ برداشت نہیں ہے کہ وہ تھوڑی دیر کھڑا رہے،
لہٰذا اپنے صحابی کو فوراً کہتے ہیں کہ تم پہنچو تاکہ اس کی مہمان نوازی کر سکو۔ یہ ہے امام کی محبت، یہ ہے امام کی الفت، امام کے اپنے چاہنے والوں سے جہاں اس قدر احترام ہے، وہیں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام اگر اپنے چاہنے والوں میں کوئی کمی دیکھتے ہیں تو اس کی جانب بھی اس کو متوجہ کراتے ہیں۔ یہی عیسیٰ ابن عبداللہ قمی جن کے لیے امام نے جناب یونس کو جلدی بھیجا کہ تم پہنچو اور پہنچ کر ان کا استقبال کرو، یہی جب عیسیٰ ابن عبداللہ قمی لوٹنے لگے تو ایک مرتبہ امام نے عیسیٰ ابن عبداللہ قمی جب اپنے وطن جانے لگے، امام نے فرمایا عیسیٰ ابن عبداللہ قمی وَعْمُرْ اہلک بالصلاۃ، ظاہراً ایسا رہا ہوگا کہ یہ تو خود نمازی رہے ہوں گے لیکن ان کے اہل و عیال نمازی نہیں رہے ہوں گے۔ امام نے فرمایا وَعْمُرْ اہلک بالصلاۃ، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دو۔ دیکھ رہے ہیں امام کس قدر اپنے شیعوں کی نسبت فکر مند ہے ہر لحاظ سے۔ آپ دیکھیے یہی یونس کو بھیجا ہے امام نے استقبال کے لیے۔ یہ اس طرح کے اور بہت سے واقعات ہیں جہاں امام اپنے چاہنے والوں کی نسبت فکر مند ہیں، ہر ممکن ان کے لیے یہ کیا جاتا ہے کہ ان کے احترام، ان کے وجود میں کوئی کمی نہ آنے پائے، ان کے احترام میں کوئی کمی نہ آنے پائے، ان کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ آپ ایک اور تاریخ میں نام ملتا ہے محمد ابن زاد السجاد کا، یہ ان اشخاص میں سے ہیں جو زاہد تھے، عابد تھے۔ ایک مرتبہ یہ مدینے تشریف لائے، جب مدینے تشریف لے آئے ہیں یہ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر انہوں نے قیام نہیں کیا۔ اس زمانے میں اگر آپ کہہ لیجئے کہ کوئی مہمان سرا یا کسی مسجد میں انہوں نے قیام کیا ہوگا، مسافر جہاں ٹھہرتے ہوں گے، ایک مرتبہ امام نے ایک شخص کو بھیجا، کہا جا کر محمد ابن زاد سجاد کو بلا کر لاؤ۔ اور جو محمد ابن زاد سجاد امام کے حضور میں پہنچے، امام نے فرمایا محمد ابن زاد سجاد اگر مدینے میں آئے ہو تو قیام ہمارے گھر میں کرو، ٹھہرو یہاں پر، تم ہمارے مہمان ہو۔ محمد ابن زاد سجاد امام کے اسوار پر امام کے بیت الشرف میں قیام فرما گئے، اور اس کے بعد ایک رات ٹھہرے، اس کے بعد پھر چلے گئے اور پھر کہیں اور قیام کیا۔ دوبارہ جب امام سے ملاقات ہوئی، امام نے فرمایا محمد ابن زاد سجاد تم کل رات کہاں تھے، دوبارہ کیوں نہیں آئے؟ محمد ابن زاد سجاد نے یوں کہا ہوگا کہ مولا اب کب تک میں آپ کے لیے مزاحم بنوں، میں کہیں اور قیام کر لوں گا۔ محمد ابن زاد سجاد نے کہا مولا میں نے یہ سمجھا کہ آپ نے ایک رات مجھے مہمان قرار دیا۔ امام نے فرمایا نہیں، جب تک تم مدینے میں ہو ہمارے مہمان ہو۔ اور پھر امام فرماتے محمد ابن زاد سجاد ہم سے بیان کرو تمہیں کون سا کھانا پسند ہے، کس قسم کا کھانا کھاتے ہو، ہم تمہارے لیے وہ آمادہ کروائیں گے۔ بہت اصرار کے بعد محمد ابن زاد سجاد نے کہا مولا دودھ پسند ہے، میں دودھ اور روٹی کھا لیتا ہوں، یہ بہت پسند ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام کے گھر میں اس وقت کوئی ایسا جانور نہیں تھا جو دودھ دیتا ہو، ایسی بھیڑ بکریاں نہیں تھی۔ امام نے اپنے ایک غلام کو پیسہ دیا اور کہا ایسا گوسفند خرید کر لاؤ جو دودھ دیتا ہو تاکہ ہم اپنے اس مہمان کی خاطرداری کر سکیں۔ اس قدر ائمہ حضرات علیہم الصلاۃ والسلام ہم پر شفیق ہیں، ہمارے رفیق ہیں۔ میں نے آج یہ گفتگو یہاں سے کیوں شروع کی ہے، صرف اس وجہ سے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا مذہب منسوب ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اس قدر اپنے شیعوں کا خیال کرنے والے، اور اپنے شیعوں کا کیا خیال کرنے والے، اگر کسی کے اندر ہدایت کے ذرہ برابر امکان ہے تو اس کے لیے بھی امام دل سوز ہیں۔ آپ مشہور واقعہ جانتے ہیں جہاں پر جناب ابو بصیر جو امام کے اصحاب میں سے ایک خاص صحابی تھے، ابو بصیر کوفے کے رہنے والے ہیں۔ کوفے میں ابو بصیر کے ایک پڑوسی ہیں جو بنی امیہ کے دربار سے تعلق رکھتے ہیں اور اس بابت کافی پیسہ ان کے پاس موجود ہے، یعنی جو پڑوسی ہے جناب ابو بصیر کا، اس دربار سے تعلق رکھنے کی وجہ سے کافی مال و دولت و ثروت اس کے پاس جمع ہے۔
لوگ اس کے گھر پر آتے ہیں، گھر پر آنے کے بعد شراب نوشی کی محفل سجتی ہے۔ جناب ابو بصیر نے کئی مرتبہ اعتراض کیا، حتیٰ اپنے اس پڑوسی سے بھی کہا، لیکن اس نے بات نہ سنی اور توجہ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ جب بہت اصرار جناب ابو بصیر نے کیا تو اس نے کہا، ابو بصیر تم پاک ہو، تم طاہر ہو، لیکن میں کافی گناہوں میں آلودہ ہوں، مجھے میرے راستے پہ چھوڑ دو۔ ہاں، جب امام جعفر صادق کی خدمت میں جانا تو امام کو میرا سلام کہنا اور شاید خدا تمہارے ذریعے مجھے نجات دے دے۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں جب امام کی بارگاہ میں پہنچا اور سارا ماجرا میں نے امام کو بیان کیا تو امام نے فرمایا، ابو بصیر اب جب کوفے جانا تو اپنی اس پڑوسی سے کہنا کہ وہ ایک چیز کو چھوڑ دے، وہ کیا؟ وہ گناہوں سے دور ہو جائے، میں ضمانت لیتا ہوں کہ خدا اسے جنت عطا کرے گا۔ ابو بصیر مدینے سے لوٹ کر جب کوفہ آئے ہیں اور وہاں پر آنے کے بعد سب ابو بصیر کی زیارت کو آئے، چونکہ زیارت کر کے آئے تھے لہٰذا سب ملاقات کو آئے، یہ پڑوسی بھی ملاقات کو آیا۔ اب جب یہ جانے لگا تو جناب ابو بصیر نے کہا، تم ٹھہرو، تمہارے لیے ایک پیغام اور میسج ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی جانب سے۔ اب یہ پڑوسی جو ٹھہرا ہے تو امام جعفر صادق کا پیغام جو جناب ابو بصیر نے پہنچایا وہ یہ پہنچایا کہ ابو بصیر کہتے ہیں کہ مولا نے کہا ہے کہ تم محفل اللہ والعب سے اپنے وجود کو دور کر لو، گناہوں سے اپنے وجود کو دور کر لو، خدا تمہیں جنت عطا کرے گا، اس کی ضمانت میں امام جعفر صادق لیتا ہوں۔ ابو بصیر کہتے جو ہی میں نے یہ جملہ اور یہ پیغام امام اس شخص تک منتقل کیا، ایک مرتبہ اس نے کہا کہ واقعاً یہ امام کا پیغام ہے، تم قسم کھا جاؤ۔ ابو بصیر کہتے میں نے قسم کھا لیا، اور اس کے بعد یہ شخص وہاں سے چلا گیا، اور کچھ دنوں بعد اس نے کسی کو بھیج کر مجھے بلوایا۔ اب جو میں وہاں پہنچا تو دروازے کے پیچھے سے اس نے مجھ سے کہا، ابو بصیر میرے پاس کوئی کپڑا پہننے کو نہیں ہے، میں برہنہ ہوں، کیونکہ جو کچھ میرے پاس تھا وہ مال حرام تھا، امام کا پیغام تھا، لہٰذا سب کچھ میں نے واپس کر دیا ہے۔ اب یہ حال ہے کہ پہننے کو کپڑا نہیں ہے، اگر انتظام کر سکو تو کر دو۔ ابو بصیر کہتے میں نے اس کے لیے کپڑے کا انتظام کیا، میں نے اس کے لیے کپڑے کا انتظام کیا، اور وہ کپڑا لا کر میں نے اس کو دے دیا، اور اس کے چند دنوں بعد مجھے خبر ملی کہ وہ بیمار ہے، میں اس کی عیادت کو گیا، اس کے بعد پھر چند دنوں بعد خبر ملی کہ نہیں وہ بہت سخت مرض میں مبتلا ہو چکا ہے، جہاں کنی کا عالم ہے، حالت احتضار کا عالم ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں اب جو میں پہنچا ہوں تو یہ شخص غش میں تھا، جب آنکھیں کھلی ہیں تو اس نے ایک جملہ کہا، ابو بصیر تمہارے مولا نے اپنا وعدہ وفا کر دیا، جو وعدہ تمہارے مولا نے کیا تھا وہ وعدہ وفا ہو گیا۔ ابو بصیر کہتے ہیں اس شخص کا انتقال ہوا، اسی سال میں حج سے مشرف ہوا، امام صادق علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، امام نے بغیر کسی مقدمے کے کہا، ابو بصیر تمہارے پڑوسی سے جو وعدہ ہم نے کیا تھا اسے ہم نے وفا کر دیا ہے۔ یہ تمام باتیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس قدر امام علیہ السلام شفیق ہیں، اس قدر امام علیہ السلام رحیم ہیں، اس قدر اپنے چاہنے والوں پر جو شفیق امام ہے جس سے ہمارا مذہب منسوب ہے، اس امام کی توقع اور امید اور انتظار اپنے شیعوں سے کیا ہے؟ وہ امام اپنے شیعوں سے کیا چاہتا ہے؟ بہت سے انتظارات اور بہت سی توقعات میں نے تیاری اور نوٹ کیا تھا جو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، لیکن چونکہ وقت کم ہے لہٰذا امام علیہ السلام کی ایک توقع اور ایک انتظار جو امام اپنے شیعوں سے چاہتے ہیں، جو امام اپنے شیعوں سے چاہتے ہیں، دیکھیں امام کس قدر شفیق ہیں، امام کس قدر رحیم ہیں، امام کس قدر اپنے چاہنے والوں سے الفت و محبت کرتے ہیں۔ آخر ہمیں کبھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہمارا مولا ہمارا آقا ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم کس طرح زندگی جئیں، کس انداز میں زندگی جئیں، کیا چاہتا ہے ہمارا آقا۔ آج شب شہادت میں ایک پیغام امام علیہ السلام کا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام اپنے شیعوں سے کیا تقاضا کرتے ہیں، امام اپنے شیعوں سے کیا چاہتے ہیں، کس طرح امام اپنے شیعوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔
اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں۔ بعض وہ توصیے ہیں جو ابن جندب کو امام نے بیان کیے ہیں، انہی میں سے ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ امام اپنے شیعوں سے ایک انتظار رکھتے ہیں، ایک توقع جو اپنے شیعوں کو اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے کہ ہمارے چاہنے والے لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کا خیال کریں۔ لوگوں کی خدمت اور لوگوں کا خیال یہ امام کا انتظار ہے اپنے شیعوں سے۔ امام چاہتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا ایسا ہو، یعنی جب بھی کوئی مومن کسی شیعہ کو، کسی انسان کو جب وہ مشکلوں میں دیکھے تو اس کی مشکل کشائی کرے، یہ امام کی ڈیمانڈ ہم سے اور آپ سے۔ اس طرح امام ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں وہ روایت پڑھوں جہاں امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یبن جندب الماشی فی حاجت اخیہ کالسائی بین الصفا والمروہ۔ شب شہادت امام ہے، لہذا اس چیز کا جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارا امام ہم سے کیا چاہتا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، یہ بہت ضروری ہے، اس چیز کو جاننا میرے لیے بہت ضروری ہے کہ میرا آقا، میرا سید، میرا مولا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ بہترین غلام وہ ہے جو اس بات کو جانے اور سمجھے کہ اس کا آقا اس سے کیا چاہتا ہے، اس کا مولا اس سے کیا چاہتا ہے، کون سا عمل وہ انسان انجام دے کہ اس کا مولا اس سے خوش ہو۔ ایک عمل جو آپ کا آقا، آپ کا مولا، اور یہ چاہت جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ فقط مختص امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں، یہ تمام ائمہ کا انتظار اپنے شیعوں سے یہی ہے۔ آج ہمارے وقت کا امام بھی اپنے شیعوں سے یہی چاہتا ہے جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں، یہ پیغام ہر زمانے کے لیے۔ امام فرماتے ہیں یبن جندب، بس پہلے وہ چیز جو امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چاہنے والوں سے چاہتے ہیں، جو انتظار امام ہے، وہ یہ ہے کہ خدمت مومنین سے اپنے وجود کو کوشاں کرنے، یعنی مومنین کی خدمت، مومنین کی خدمت، مومنین کی نصرت۔ اور پھر امام نے جناب جندب کو مخاطب کر کے کہا یبن جندب الماشی فی حاجت اخیہ کالسائی بین الصفا والمروہ۔ اے جندب کے بیٹے، اگر کوئی انسان اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لیے قدم بڑھاتا ہے، چلتا ہے، کبھی پر ہوتا ہے ہماری زندگی میں، دیکھیے واقعا ان چیزوں کا خیال مجھے اور آپ کو، اور آج اس دور میں جو اس قدر مصیبتوں کا دور ہے، اس قدر وبا عام ہو چکی ہے، کبھی کبھار بعضوں کو یہ لگتا ہے کہ بس گھر میں بیٹھ کر عبادت کریں، یہیں سے ہمارا سارا وظیفہ اور ساری ذمہ داری دور ہو جاتی ہے۔ یا عام دنوں میں بھی جب کوئی کسی کے لیے کام سے جاتا ہے اور دوڑتا دھوپتا ہے تو بعضوں کو یہ لگتا ہے عجب ان کو کیا ملنے والا ہے، یہ زبردستی اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، یہ زبردستی اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، ٹائم برباد کر رہے ہیں۔ آخر دوسرے کے لیے اتنا دوڑنا کیا، آپ سے کیا مطلب ہے، آپ کا اس میں بینیفٹ کیا ہے؟ وہی مادی ذہن و دل و دماغ رکھنے والے ہمیں منحرف کر دے رہے ہیں ان چیزوں سے جو ہمارے امام کا ڈیمانڈ ہم سے ہے۔ امام فرماتے ہیں یبن جندب، اگر کوئی گھر سے نکلتا ہے کس لیے؟ تاکہ اپنے بھائی کی حاجت روائی کر سکے، تاکہ اپنے بھائی کی مشکل کو آسان کر سکے۔ اب ابھی وہ مشکل کو آسان کر پایا یا نہیں کر پایا، مشکل کشائی کر پایا نہیں کر پایا، نکلا ہے، کوشش کیا ہے، تلاش کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں الماشی، وہ انسان جو قدم سے چلے، یعنی جائے کس لیے؟ فی حاجت اخی ہے، اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے۔ امام فرماتے ہیں کالسائی بین الصفا والمروہ، یہ انسان بالکل اس انسان کی طرح ہے جو صفا و مروہ کے درمیان سعی کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں حج کا ایک مقدس عمل کیا ہے؟ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ سعی کیا ہے؟
یعنی صفا و مروہ کو شعائر اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کے درمیان جو کام کیا جاتا ہے اسے سعی کہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اگر کوئی اپنے دینی مومن بھائی کی حاجتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو انسان اس انسان کی طرح ہے جو صفا و مروہ کے درمیان صحیح کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں وقاضی حاجت ہی، پہلا مرحلہ کیا ہوا کہ کوشش و تلاش تو کرو، اگر تم نے اس کی مشکل کشائی کے لیے کوشش کی، امام فرماتے گویا تم صفا و مروہ کے درمیان صحیح کر رہے ہو۔ اور پھر امام فرماتے اگر کسی نے ان کی حاجت کو پورا کر دیا، نکلا اور نکلنے کے بعد اس کی مشکل کشائی کر دی، امام فرماتے وقاضی حاجت ہی، وہ جس نے ان کی حاجتوں کو پورا کیا، کل مشہد فی سبیل اللہ، کل مشہد فی سبیل اللہ یوم بدر و احد، وہ انسان جو اپنے ایک مومن بھائی کی مشکل کو حل کرتا ہے وہ بالکل اس انسان کی طرح ہے جو اپنے خون میں غلطا ہے۔ مجاہد فی سبیل اللہ کیا کرتا ہے؟ اپنے خون میں ڈوبا ہوا آغشتا ہے اپنے خون میں۔ امام فرماتے ہیں یہ انسان جس نے ایک مومن کی حاجت کو پورا کیا ہے گویا اس نے جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے، اور جہاد بھی کس دن؟ یوم احد و یوم بدر، یہ مقام یہ منزلت ہے، توجہ فرمائیے۔ اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں وما عذب اللہ امتا الا عند استحانتہم بحقوق فقراء اخوانہم، خدا کسی قوم پر عذاب اس وقت تک نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خیال کرتے ہیں ایک دوسرے کا، لیکن جب وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں وہ جب حقوق کو ادا نہ کریں فقراء کے، اپنے فقیر بھائیوں کا، تو پھر پروردگار عالم ان پر عذاب کرتا ہے۔ پیغام امام جعفر صادق ہے، شب شہادت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ امام فرماتے ہیں یبن جندب بلغ معاش وشیتنا وقل لهم لا تذهبن بكم المذاہب، اے جندب کے بیٹے ہمارے شیعوں کو جا کر یہ بتا دو کہ انہیں دوسرے گروہ منحرف نہ کر دیں۔ عرض کیا کہ کچھ لوگ آئیں گے ایسے، ارے آپ سے کیا مطلب، آپ دن بھر یہی کریں گے، اس میں کیا رکھا ہے، اچھے خاصا آپ جو ہے مسجد میں آتے نماز پڑھتے، آپ تو ان کے لیے چلے گئے، ان کے لیے چلے گئے، وہاں ہاسپٹل میں چلے گئے، وہاں جو ہے کسی کی مدد کو چلے گئے، کوئی کام کاج ہے یا نہیں ہے، اس طرح منحرف کرتے ہیں ذہنوں کو۔ امام کہتے ہیں کہ جا کر ہمارے شیعوں کو بتا دو کہ باطل گروہ انہیں منحرف نہ کریں۔ فواللہ لا تنال ولایتنا الا بالور، خدا کی قسم ہماری ولایت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا سوائے تقوی کے ذریعے، ومواساۃ الاخوان فی اللہ، اور خدا کے لیے آپس میں مہربانی کر کے، ولیس من شیعتنا من یظلم الناس، وہ شخص ہمارے شیعوں میں نہیں ہے جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ توجہ فرمائیے، امام فرماتے انما شیعتنا یعرفون بخصال شتى بالسخاء والبذل للاخوان، ہمارے شیعوں کی مختلف طریقوں سے پہچان ہے، ایک یہ کہ وہ سخی ہوتے ہیں اور اپنے دینی بھائیوں پر بذل و انفاق کرتے ہیں۔ یہ انتظار ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے شیعوں سے، یہ چاہتے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے، اور یہی تمام امام ہم سے چاہتے ہیں، نہ امام جعفر صادق، تمام امام ہم سے یہی چاہتے ہیں۔ آپ روایات دیکھیں، ایک شخص امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد اس نے کہا الحمدللہ مولا آپ کے شیعہ بہت زیادہ ہیں۔ امام نے ایک معنی خیز نگاہیں، یعنی ایک مرتبہ اس کی جانب نگاہ کیا، اور گویا امام یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعاً تم ایسا کہہ رہے ہو، اور پھر اس کے بعد امام نے فرمایا
اگر ایسا ہے تو حل یعطف الغنی علی الفقیر، یہ تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے شیعہ بہت زیادہ ہیں، آیا ان میں سے جو غنی ہیں پیسے والے ہیں وہ فقراء کا خیال کرتے ہیں؟ وَيَتَجَاوَزُ الْمُحْسِنُ عَنِ الْمُسِيءِ وَيَتَوَاصُونَ، آیا اگر ان میں سے آپس میں کوئی کسی کی خطا کر دیتا ہے، غلطی کر دیتا ہے، تو کیا دوسرا اسے معاف کر دیتا ہے یا معاف نہیں کرتا؟ اس نے کہا مولا ایسا نہیں ہے۔ تو اس وقت امام نے فرمایا تو پھر وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے شیعوں کی علامت یہ انتظار ہے امام جعفر صادق و امام محمد باقر علیہ السلام۔ اور دوسرا انتظار جو ائمہ حضرات کا ہم سے ہے وہ یہ کہ ولایت مداری ہونا چاہیے، یعنی سراپا تسلیم ہو، شیعہ یعنی سراپا تسلیم ہو اپنے امام کے حضور میں، اس کی دوستی، اس کی محبت کے لیے جو میزان ہو وہ اہل بیت علیہ السلام، وہ اہل بیت۔ ولایت مداری یہ دوسرا انتظار ہے ائمہ کا ہم سے، اپنے چاہنے والوں سے۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے رحم اللہ شیعتنا، خدا رحمت نازل کرے ہمارے شیعوں پر، خلقوا من فاضل طینتنا وعجنوا بماء ولایتنا، ان کا خمیر جو بنایا گیا اس خمیر کے لیے جو پانی کا استعمال کیا گیا وہ ہماری ولایت ہے۔ یحزنون لحزننا ویفرحون لفرحنا، یہ ہمارے چاہنے والے کیا ان کی حزن و خوشی کا معیار ہم ہیں، ہمارا حزن ان کا حزن ہے، ہماری خوشی ان کی خوشی ہے۔ یہ دوسرا انتظار اور دوسری توقع ہے ہم سے اور آپ سے اور اپنے تمام شیعوں سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ یہ کہ ان شیعوں میں ہو، وقت نہیں رہ گیا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، امام نے خود شیعوں کے 3 گروہ، چاہنے والوں کے 3، بعض وہ ہیں امام فرماتے ہیں شیعۃ ثلاثۃ اصناف، ہمارے چاہنے والے 3 طریقے، بعض جو محبت ظاہراً 3 طریقے کے ہیں۔ صنف یتزینون بنا، بعض وہ ہیں کہ جو اپنی عزت و آبرو کے لیے ہم سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ سماج میں بلند ہونا چاہتے ہیں، عزیز ہونا چاہتے ہیں، یعنی ہم مورد زینت ہیں ان کے لیے، ہم سے زینت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک گروہ تو بہت سخت ہے، یستاقلون بنا، وہ اپنی روزی روٹی چلانا چاہتا ہے ہم سے۔ فرمان ویسے تو ہم سب ان کا صدقہ کار ہیں، لیکن بعض محبت اس وجہ سے کر رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ اگر ان کا دم بھریں گے تو پیٹ بھرے گا۔ لیکن ایک گروہ ہے صنف منا و الینا، یہ گروہ بہت عظیم ہے، اس گروہ کی پوری زندگی ہماری محبت پر ہے، پوری زندگی منا و الینا، ہم سے اور ہم تک، یعنی اس گروہ کی ابتداء، اس گروہ کے سارے عمل کی بازگشت ہم ہوتے ہیں، معیار ہم ہوتے ہیں۔ اور یہ فقط زبان سے نہیں کہا ہے امام جعفر صادق نے، ایسے شیعوں کی اور چاہنے والوں کی تربیت بھی کی ہے۔ عبداللہ ابن ابی یعفور کو کون نہیں جانتا؟ امام فرماتے ہیں کہ آسمان کے نیچے ہمارا سب سے بڑا مطیع عبداللہ ابن ابی یعفور ہے۔ یہ فرماتے ہیں خود عبداللہ ابن ابی یعفور اس قدر مطیع امام ہے، اس قدر اطاعت گزار امام ہے کہ امام سے فرماتے ہیں مولا فواہ فلقت غمانة بنصفین قلت هذا حرام وهذا قلت هذا حرام وهذا حلال، اے میرے مولا خدا کی قسم اگر ایک انار ہو اس کا 2 ٹکڑا کریے اور آپ فرمائیے کہ یہ ٹکڑا حلال ہے اور وہ ٹکڑا حرام ہے، لشہدت وان الذی قلت حلال حلال وان الذی قلت حرام حرام، مولا اگر ایک انار اس کا 2 ٹکڑا کیا جو آپ کہہ دو کہ یہ حلال ہے تو میں گواہی دوں گا کہ وہی حلال ہے، اور دوسرے ٹکڑے کو اگر آپ کہہ دو حرام تو میں گواہی دوں گا۔ اس قدر حضور امام میں شیعہ کو تسلیم ہے، سر تسلیم خم ہو، یہ ہے انتظار امام علیہ السلام۔ واقعاً مذہب تشیع کی بقا کا نام جعفر صادق ہے، بقا کا نام جعفر صادق ہے۔
دین مبین اسلام جو بصورت حقیقی آج بھی موجود ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زحمتوں کا نتیجہ جس دور میں اقوال پیغمبر بھلائے جا رہے تھے، لوگوں کو دین سے منحرف کیا جا رہا تھا، اس زمانے میں امام علیہ السلام نے شاگردوں کی ایسی تربیت کی کہ کوئی زرارہ ہے تو کوئی حشام ہے، کوئی عبداللہ ابن یافور ہے تو کوئی ابو بصیر ہے، کوئی فضل ابن شاذان ہے۔ یہ حقانیت کے وہ ستون امام علیہ السلام نے عمارت حق کو بچانے کے لیے یہ ستون بنائے ہیں امام جعفر صادق۔ آپ جانتے ہیں جب بھی راہ حق کی دفاع کے لیے ائمہ نکلے ہیں، ائمہ ہر ممکن کوشش یہ ہے کہ دین پیغمبر ہم تک پہنچ جائے، لوگوں کی ہدایت ہو سکے، لوگوں کی ہدایت کی جا سکے، اتنا ہی انہیں ستایا گیا۔ بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ بڑا آسان تو نہیں، میرے دوست بہت سخت زمانہ تھا۔ کئی مرتبہ امام علیہ السلام کو مدینے سے تبعید کیا گیا، نکالا گیا، شہر بدر کیا گیا، بہت ستایا گیا، بہت ظلم و ستم ہوئے، بہت ظلم و ستم ہوئے۔ ہر لمحہ امام علیہ السلام کو ستایا جاتا تھا، نظر رکھی جاتی تھی، جھوٹی شکایات ہوتی تھی دربار میں۔ بعض مقامات پر ملتا ہے کہ ایک شب جب منصور کو کسی ظالم نے خبر دی کہ امام علیہ السلام تیاری کر رہے ہیں تو جس سے جنگ کرنے کی، تو رات کے اس پہر اس نے ایک شخص کو بھیجا جو اہل بیت عصمت و طہارت کی نسبت نہایت ظالم تھا، اسے بھیجا اور کہا جا کر امام کو لے آؤ، یہ ملعون دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہوا ہے۔ امام کے گھر میں وارد ہوتا ہے، دیکھتا ہے امام مصلی عبادت پر ہیں، کہتا آپ کو طلب کیا گیا۔ واقعا اس وقت بعض روایات کے مطابق امام کا سن 60 سال سے زیادہ تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ باہر کی جو لباس ہے، یعنی ابا قبا میں پہن لو، امامہ پہن لو، کہا نہیں، آپ کو اسی حالت میں بلایا گیا، جانتے ہو ننگے پیر بدون ابا قبا یہ ملعون امام کو لے کر چلا۔ روایت کے جملے ہیں کہ امام علیہ السلام جو ہے سواری پہ نہیں ہے، پیادہ ہیں، اور یہ ملعون سواری پر تیزی کے ساتھ یہ چل رہا ہے۔ روایت کو جملہ ہے کہ امام کی سانسیں بڑی مشکل سے نکل رہی ہیں۔ ارباب جانتے 60 سال سے زیادہ کا سن ہے، سرعت کے ساتھ سواری چل رہی، امام پیادہ ہیں، سانسیں اکھڑ رہی۔ ارباب واقعی سخت منظر تھا جو اس طرح امام علیہ السلام کو مدینے کی گلیوں سے لے جایا جا رہا ہے، بادشاہ کے تخت تک، بادشاہ کے قصر تک۔ بس میں ایک جملہ کہوں گا، آقا میرے مولا میرے سید و سردار، بہت بڑی گستاخی ہے یہ اس ظالم کی، لیکن اے میرے آقا آپ پیادہ چل رہے ہو، پیروں میں نعلین نہیں ہے، لیکن آقا جانتے ہو ہم نے ایک بیمار دیکھا ہے جو کربلا سے کوفہ سے شام چل رہا ہے، اور ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے۔ اے میرے آقا، اے میرے مولا، آپ جا رہے ہو بڑا سخت ہے، لیکن آقا جانتے ہو جب یہ مظلوم امام بازاروں میں جا رہا تھا تو 7 پھوپھیاں تھی، بہنیں تھی جو بے ردا تھی۔ ارباب اللہ، بعض روایت میں ملتا ہے کہ امام کے گھر میں آگ بھی لگائی گئی۔ ارباب اللہ، بڑا سخت منظر ہے، آگ لگائی گئی۔ یہ عجیب دستور ہے، ارے خانے وہی میں آگ لگائی جاتی ہے۔
کب سے یہ شروع ہوا آپ جانتے ہو؟ پہلے خانہ زہرا میں آگ لگائی گئی اور پھر اس کے بعد کربلا میں خیام حسینی میں آگ لگایا گیا اور آج امام جعفر صادق کے گھر کو آگ لگایا گیا. جانتے ہو امام آگ کے درمیان سے یہ کہہ کر گزرت روایت کا جملہ ہے کہ میں ابراہیم خلیل کا بیٹا ہوں. یعنی امام بتا تم میرے گھر میں آگ لگا لو، جانتے نہیں ہو کہ میں ابراہیم خلیل کا بیٹا ہوں. بس بیٹے ہاتھوں کو جوڑ کے کہو مولا بڑا سخت ہے کسی کے گھر پہ آگ لگا دی جائے، لیکن آقا اے میرے سید اے میرے مولا دے ذرا شاب غریبہ کے منظر کو یاد کریے جب خیمہ حسینی میں یکے بعد دیگر آگ لگا دی گئی. بیبیاں کبھی اس خیمے سے اس خیمے جاتی اور جب کوئی خیمہ نہ بچا کوئی بھتیجے کے پاس پہنچی. یہ سید سجاد علیہ غشت آ کے کھولو میرے لال، دیکھو سارے خیمے جلا دیے گئے، بیٹا ہمارے سروں کے چادریں باب عذاب زہر دیا منصور دنا دوانی کی ملعون کی جانب سے باپ کو زہر دیا کہ بڑا سخت ہے ارباب عذاب. لیکن آپ جانتے ہو امام کی شہادت کے بعد بڑا قیمتی کفن ملا، بڑی شان سے جنازہ اٹھائے. عجب نہیں امام جعفر صادق نے کربلا کو رخ کیا ہو، اپنے جد کو مخاطب کیا، اے میرے آقا اے میرے مولا حسین ارے آج مجھ جعفر صادق کو قیمتی کفن ملا، لیکن ہائے رے کربلا جہاں تیرا جنازہ بے گور و کفن پڑا تھا، جب بیمار بیٹا آیا ہے تو بنی اسد سے کہا ہے بنی اسد مجھے بولی آتی وعلى قوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون بذنب قضائه وتسليم لأمره. بار الہ تجھے تیرے حق واسطہ محمد کے حق واسطہ ہمیں جو بیمار ہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. بار الہ تجھے تیرے حق واسطہ محمد کے حق واسطہ ہمیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. بار الہ تجھے تیرے حق واسطہ محمد کے حق واسطہ ہمیں جو مقروض ان کے قرض غیر صدا فرما. بار الہ تجھے تیرے حق واسطہ محمد کے حق واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. بار الہ تجھے تیرے حق واسطہ محبت کے حق واسطہ معبود یہ دنیا میں جو وبا اور بیماری پھیلی ہوئی ہے اس وبا اور بیماری سے تمام مومنین و مومنات کو محفوظ فرما. بار الہ تجھے تیرے حق واسطہ محمد کے حق واسطہ ہمارے بیماروں کو بزرگوں کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما. بار الہ تجھے تیرے حق واسطہ محمد کے حق واسطہ معبود ہمیں ان اعمال کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرما جو مورد رضایت امام زمانہ اللہ تعالیٰ فضل شریف ہوں. بار الہ تجھے تیرے حق واسطہ محمد کے حق واسطہ معبود ہم سب کو جزا سے مشرف فرما. بار الہ تجھے تیرے حق واسطہ محمد کے حق واسطہ میرے اللہ تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ وارث عدل انصاف امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں ان کے عوام مسائل میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. روتے ہیں تیرے غم میں، روتے ہیں تیرے غم میں شیعہ جعفر صادق. موسیٰ کاظم کے بابا جعفر صادق، موسیٰ کاظم کے بابا جعفر صادق. گھر بستہ والے پیغمبر کا
حسین کا غم کے بابا جعفر صادق، حسین کا غم کے بابا جعفر صادق۔ امت نے تم کو زہر جفا پھر کھلا دیا، کاظم کے سر پہ کوہ مصیبت گرا دیا، غربت میں آج زہرا کو پھر سے رلا دیا، منظر نظر میں سبز قبا کا پھرا دیا، ٹکڑے ہوا تیرا کلیجہ جعفر صادق، حسین کا غم کے بابا جعفر صادق، حسین کا غم کے بابا جعفر صادق۔ احسان ہم پہ آپ نے مولا یہ کر دیا، قائم کیا جو مجلس و ماتم کا سلسلہ، کیسے مناتے ہیں غم سرور سکھا دیا، اے آپ کے ہی دم سے یہ تبلیغ کربلا، ہر گھر میں ہے جو فرش عزا جعفر صادق، حسین کا غم کے بابا جعفر صادق، حسین کا غم کے بابا جعفر صادق۔ حسنین و علی مولا شہنشاہ مدینہ، رومال کو ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے زہرا، کلثوم بھی زینب بھی ہے اور بالی سکینہ، خود آئے ہیں مجلس میں وہ مہدی زمانہ، اے آپ کا لینے کو پرسا جعفر صادق، حسین کا غم کے بابا جعفر صادق، حسین کا غم کے بابا جعفر صادق۔ کاٹا ہے محمد کے کبھی میرے جگر کو، لوٹا ہے مسلمانوں نے اللہ کے گھر کو، چن چن کے اذیت دی میرے نور نظر کو، پھر زہر کھلایا ہے غضب میرے پسر کو، روتی ہے یہی کہہ کے زہرا جعفر صادق، حسین کا غم کے بابا جعفر صادق، حسین کا غم کے بابا جعفر صادق۔ کم بھی لبوں پہ تھا تو زباں پہ تھا یہ کلام، پیاسے ہوئے شہید نہ پانی کا پایا جام، یہ بین کر کے بستر پہ روئے بہت ایمان، کہتے تھے یا حسین تو کہتے کبھی تھے شام، یاد آ گئی ہے کربو بلا جعفر صادق، حسین کا غم کے بابا جعفر صادق، حسین کا غم کے بابا جعفر صادق۔ سب جنوں ملک قدسی حورے ہو یا غلمان، سر پیٹتے ہیں غم سے سبھی ہو کے پریشان، اور موسیٰ کاظم کا بھی ہے چاک گریباں، اور چاہنے والے بھی حسن سارے ہیں گریاں، کرتے ہیں تیرے غم میں نوحہ جعفر صادق، حسین کا غم کے بابا جعفر صادق، حسین کا غم کے بابا جعفر صادق، جعفر صادق۔